اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلی، جسے چاہے کلی، اب بھی اس سے بولتا ہے جیسے وہ کرتا ہے پیار، وہ کرتا ہے پیار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہاں اس وادی سے جس کا نام مینڈگ ہے، اور 49ویں جلسہ سالانہ جرمنی کا آج تیسرا دن ہے اور آخری دن ہے جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور آج بھی ہم انشاءاللہ کلام مجید سے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ مدبر۔ Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessings of Allah be upon you, and a very warm welcome to the live transmission of the 49th Jalsa Salana Germany, brought to you by MTA International Germany Studios. As per tradition, we'll start our proceedings of the day with the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں اس سامان کے ساتھ چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا،
اور اس میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جاندار پھیلائے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ بدل بدل کر چلانے میں، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، عقل کرنے والی قوم کے لیے نشانات ہیں۔ The Jalsa of the promised Messiah, peace and blessings of Allah be upon him, continues with ever greater glory despite opposition, because Allah Himself sustains it. And with the words of Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, may Allah be his helper, we warmly welcome you to the live transmission of the last day of the 49th Jalsa Salana, Germany. While the sun still rises upon the last day of the Jalsa Salana, our hearts still linger in the memory of Saturday, a day packed with highlights. First and foremost, the speech delivered by His Holiness, may Allah be his helper, who reminded us of our roles and responsibilities as husbands, wives, brothers, fathers, to safeguard a marital life and to spread faith, love, and compassion in our families. He also told us and reminded us of our responsibility as Muslims to put faith above worldly matters. بالکل نعمان، اس وقت 49ویں جلسہ سالانہ جرمنی پر سورج طلوع ہو چکا ہے۔ آج تیسرے دن کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ یہ وادی جس کا نام مینڈگ ہے، جو یہ زمین جو ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے تیار ہوئی، اور اس کے ارد گرد دو بڑی پہاڑیاں کھڑی ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہوخشٹائن اور دوسری شمٹس کھوپف ہے۔ اس کے درمیان میں یہ وادی ہے مینڈگ، اور اسی کی طرف احباب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان تیسرے دن کے لیے تشریف لا رہے ہیں، یہاں پر داخل ہو رہے ہیں، جلسہ گاہ کی طرف آ رہے ہیں، اور اس روحانی مائدے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کل بڑی وافر مقدار میں یہاں تقسیم ہوا ہے۔ سب سے بڑھ کر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے پرشوکت خطاب کے ذریعے سے، جس میں حضور نے مردوں اور عورتوں، بیویوں اور شوہروں کو ان کی اپنی اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی، اور یہ بتایا کہ آج کے دور میں کس طرح اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، اور اس طرح اس جنت نظیر معاشرے کا قیام کرنا ہے گھر کی بنیادی اینٹ، بنیادی یونٹ کے ذریعے سے۔ پھر ہم نے دوسرے احباب کی تقاریر سنی، اپنے علماء کی تقاریر سنی، پھر بہت سے مہمانوں نے بہت اچھے خطاب فرمائے جلسہ سالانہ سے، اور بہت ہی انسپریشنل باتیں کی جو ہمارے احباب نے یہاں پر سنی، اور اسی طرح آپ نے بھی اپنے اپنے گھروں میں سنی، اور یہی سلسلہ آج جاری رہے گا۔ یہاں پر رات بھی ہوتی ہے، ابھی ہم نے صبح کا ذکر کیا، تو یہ رات کیسے کٹتی ہے اور یہ صبح کیسی ہوتی ہے یہاں پر رہنے والوں کے لیے، یہ بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں نعمان۔ Exactly, Mudabbir. While dear viewers, Saturday is traditionally the longest day of the Jalsa Salana proceedings and is packed with highlights as we have just seen and heard, let's have a look at the highlights and the schedule for today. The first session of today is the fourth session in general of the Jalsa Salana proceedings, which will commence at roughly 8:30 a.m. GMT, which is around 10:30 a.m. local time, and which will be followed by the highlight of today, the concluding session, including the final speech and address delivered by His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper. We are all very much looking forward to this climax, to this highlight, to this concluding aspect of this 49th Jalsa Salana of this divine convention. And while, dear viewers, we are sitting here in the studio and we had a really smooth start into the day, let's have a look how the participants and attendees of this Jalsa Salana start into the day. Assalamu alaikum warahmatullah, dear viewers, and welcome to the third day of the Jalsa Salana live transmission from me as well. Dear viewers, yesterday we showed you how the guests of the promised Messiah ﷺ arrive to the Jalsa site each day if they take the public transportation, and how they are picked up by the transportation department. But dear viewers, what about the people that will stay on the Jalsa site? As you can see behind me, there are many tents. Many people chose to stay here on the Jalsa site, to be here early and ready for each session. There are around 950 private tents and more than 90 tents that the Jamaat built for participants of the Jalsa. And all in all, 5,050 people stayed here on the Jalsa site. But not all of them have been staying inside the tents. Some are longing for a little bit more comfort. And how they get that more comfort, Farhad Saib knows more about that. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، جزاک اللہ ناصر صاحب۔ ناظرین،
ابھی آپ نے جو خیموں کا جو ایریا ہے، ٹینٹ کا جو ایریا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، لیکن یہاں پہ مختلف طریقے ہیں رات رہنے کے. بعض جو دوست ہیں، جو مہمان ہیں، جو شاملین ہیں جلسہ کے، مثلاً یہ پیچھے آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں جنہیں ہم RVs بھی کہتے ہیں. اور یہ جو گاڑی ہے اس میں ایک خاصیت یہ ہے کہ پورا مکان اس میں ساتھ ہوتا ہے. اس میں سونے کا انتظام ہے، بستر ہے اور چھوٹا سا واش روم بھی ہے اور کچن کا بھی انتظام ہوتا ہے. لیکن ناظرین حیرت کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال 11 RV کی جو گاڑیاں ہیں یہاں پر موجود تھیں، اور اس سال خدا تعالیٰ کے فضل سے 95 گاڑیاں یہاں موجود ہیں. اور یہ صرف یہاں جرمنی کی گاڑیاں نہیں ہیں بلکہ UK، فرانس، بیلجیم، اسپین، اور اسی طرح سے بھی بتایا گیا تھا انتظامیہ کی طرف سے کہ نومبئین بھی یہاں پر آئیں. تو ناظرین یہاں سے نظر آتا ہے کہ دوست کتنے جوش اور کتنے جذبے سے اور کتنی قربانیاں کر کے یہاں آئے ہیں تاکہ یہاں تینوں دن اپنے گزاریں اور اس روحانی ماحول کا ایک حصہ بنیں. اسی طرح رہائش اور قیام کے سلسلے بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح کچھ ہمارے دوست، ہمارے ٹیم کے ممبران آفس کے یا جو دفاتر کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں ٹینٹ، وہاں بھی رات گزارتے ہیں. رات بھر ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ، اور پھر ان کو بہت کم جو وقت ملتا ہے سونے کا. ہماری ٹیم ہے، اور صرف یہی نہیں MTA کے ہی نہیں بلکہ بہت سے کارکنان ہیں، وہ رات اسی طرح گزارتے ہیں کہ وہیں پر جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں اسی ٹینٹ میں، اسی خیمے میں رات گزار لیتے ہیں اور صبح سے کام شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جذبہ جو کارکنان کا ہے یہ بھی اپنی اپنی جگہ دیدنی ہوتا ہے، اور بہت مزہ آتا ہے ان کی اس محنت کو دیکھ کے بھی، اور رشک آتا ہے ان کی حالت پہ. خدا تعالیٰ ان کی بھی ان کو جزائے خیر دے اور اسی طرح ہمتیں بلند رکھے. ناظرین، جو آج کا دن ہے، آخری دن ہے جلسہ سالانہ کا، صبح 8:30 بجے سے یعنی کچھ ہی دیر میں GMT وقت کے مطابق اس کا پہلا اجلاس آج کے دن کا شروع ہوگا. اس میں 3 تقاریر ہیں، ایک اردو زبان میں ہوگی اور 2 جرمن زبان میں ہوں گی. اور پھر جو ہائی لائٹ ہے آج کے دن کی، ظاہر ہے کہ وہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا خطاب ہے، جس کا آغاز انشاءاللہ العزیز پروگرام کے مطابق 2:30 بجے GMT وقت کے مطابق ہوگا. اور ظاہر ہے کہ آپ اس کو انشاءاللہ براہ راست دیکھ سکیں گے، اور پورے جو جلسے کا مومنٹم ہوتا ہے، اس کا جوش اور جذبہ ہے، وہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے، جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. Whatever, we have just seen some images and pictures from from the camping site. And I would like to maybe coin a new phrase. There is camping, then there is glamping, which stands for glamour camping. And I came up with the word scamping, spiritual camping. I'm not sure about the sound of this word still, but let's try. But this is indeed a spiritual camping for the participants and attendees of this divine convention. Anyways, before we continue and really start into today, let's take you back one final time to the memories of yesterday, of the second day of this 49th Jalsa Salana. ہم شگوفے ہم ہیں کلیاں ہم ہیں آنے سلسلہ ہم کو سندر کر رہا ہے باغبان سلسلہ کریا کریا خوشبوؤں کی پالکی میں بیٹھ کر پھیلتے جا رہی ہے داستان سلسلہ. آج آپ لوگ یہ جلسہ سالانہ جرمنی میں شمولیت کے لیے جمع ہوئی ہیں. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کئی ہزار کی تعداد میں عورتیں وہاں بیٹھی ہیں. ہر احمدی عورت کا ایک مقصد ہے اور ہونا بھی چاہیے، جس کا آپ عہد کرتی ہیں اور ہر مرد بھی عہد کرتا ہے کہ اس نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے. بس دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں، جو دین ہمیں سکھایا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں.
ہم شگوفے ہم ہے کلیاں ہم ہے آنے سلسلہ ہم کو سندر کر رہا ہے باغبان سلسلہ اب اسی گلشن میں لوگوں راہ تو عالم ہے اب اسی گلشن میں شکر ہے جائے نعرے ختم ہو گئے آپ کے. حاضری جو ہے اس وقت وہاں انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ 17,276 وہاں موجود ہیں جرمنی میں, 1000 یہاں, اس طرح کل اس وقت مجموعی حاضری 18,000 کی ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور حفاظت میں رکھے سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم شگوفے ہم ہے کلیاں ہم ہے آنے سلسلہ ہم کو سندر کر رہا ہے باغبان سلسلہ ہم کو سندر کر رہا ہے باغبان سلسلہ. ہم شگوفے ہم ہے کلیاں ہم ہے آنے سلسلہ ہم کو سندر کر رہا ہے باغبان سلسلہ. کریا کریا خوشبوؤں کی پالکی میں بیٹھ کر پھیلتی جا رہی ہے داستان سلسلہ. آج آپ لوگ یہ جلسہ سالانہ جرمنی میں شمولیت کے لیے جمع ہوئی ہیں. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کئی ہزار کی تعداد میں عورتیں وہاں بیٹھی ہیں. ہر احمدی عورت کا ایک مقصد ہے اور ہونا بھی چاہیے جس کا آپ عہد کرتی ہیں اور ہر مرد بھی عہد کرتا ہے کہ اس نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے. بس دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں, جو دین ہمیں سکھایا ہے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. مبارک 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 یہ دن ہو مبارک مبارک ہو یہ دن. جو دوسرا دن ہوتا ہے نا وہ ہسبینڈ کا دن ہوتا ہے. وہ دن مردوں کو بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. اصل میں آج لجنہ کا پروگرام آپ پتہ ہے جلسہ سالانہ کا دوسرا دن جو ہوتا ہے وہ لجنہ نے اپنے لیے وقف کیا ہوتا ہے. تو میں نے آج سوچا سارا سال یہ لجنہ بچوں کو سنبھالتی ہے تو آج ان کو ذرا موقع دیا جائے. تو آج ہم بچے سنبھال رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حضور انور نے لجنہ سے خطاب کرنا ہے تو بچوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا آج پاپا آپ کے ساتھ جانا ہے. آج حضور رضی اللہ کا خطاب لجنہ کی طرف ہے اور جو حضور نے لجنہ کی طرف خطاب دینا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری جو وائف ہے وہ آرام سے سونے, بچے میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اچھا محسوس ہو رہا ہے بچے کے ساتھ وقت گزارنا, کیونکہ ہمیں بھی تھوڑا بہت محسوس ہو کہ جو ہماری عورتیں ہیں ان کو کیسے لگتا ہے. خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن.
नाजरीन हस्ब मामूल जैसा कि हमारे दोस्तों ने भाइयों ने भी बताया है, जो बहुत फ़ख्र भी महसूस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होना चाहिए कि तरबियत जो है, बच्चों की जो देखभाल है, वो बाप की उतनी ही ज़िम्मेदारी जितनी माँ की है। और हस्ब मामूल मेरे ख़्याल से हर एक को इल्म है कि हफ़्ते का दिन वो होता है जहाँ मर्दों की साइड पे हाज़िरी बहुत बढ़ जाती है और स्ट्रोलर्स नज़र आते हैं, छोटे छोटे बच्चे नज़र आते हैं जो अपने बापों के साथ वक्त गुजारते हैं, जलसे में शामिल होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ाती तौर पे तो इस चीज़ को बहुत अच्छी नज़र से देखता हूँ कि बच्चे जो हैं, जो ख़ास तौर पे छोटे बच्चे, वो दोनों साइडों को देख लेते हैं। एक तरफ जो ख़वातीन की साइड है अपनी माओं के साथ, वो भी देख लेते हैं, और इसी तरह फिर इधर अक्सर जो उनके बाप हैं वो ड्यूटी वगैरह में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में ही बच्चे जो हैं वो सारा जो माहौल है जलसे का देख लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक पुख्ता हिस्सा बन चुका है हमारे जलसे का कि सबको इल्म है कि हफ्ते का जो दिन है वो माओं का दिन है और बच्चे जो हैं वो इधर मर्दों की साइड पर होंगे। Absolutely, Farhad Saib, if you look at the MTA department, specifically even the fathers that do spend a lot of time with their kids, but during the Jalsa they are usually so busy that it is hard to keep their kids around. Even they have even the very little kids with them, and it's a beautiful sight to see, you know, while they are performing their duties, but they still have like a little child on their arm. It's just beautiful to see. नासा आपके भी बेटे में खास आपके ड्यूटी देने compound में ना MTA के compound में, yes. माशाल्लाह। Dear viewers, you can see that the weather has changed a little bit. That is something that changes pretty fast here in the city of Mendish. Now it's a bit overcast, so we have also put our jackets on. But dear viewers, there's obviously throughout all 3 days there are so many brothers that perform, brothers and sisters, of course, who perform their duties. And yesterday we showed you, I think, pretty quickly. In the morning time, how you get into the Jalsagah, how you enter through the registration. But we want to, give you a bit deeper insight into that. So there are some brothers of MTA who took their time, who went to the parking duty, who also looked at the registration. And this is what we want to show you in a couple of moments. यातून मिन कुल्ली फज्जिन अमीक वस्से मकानका, लोग तुम्हारे पास दूर दराज के रस्तों से आएंगे, अपने घर को वसी कर लो। ये वादा अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया था, और आज हम अपनी आँखों से इसको पूरा होता देख रहे हैं। लोग चारों सिमतों से, शहरों, देहातों और दूर दराज के मुल्कों से जलसा सालाना की तरफ चले आ रहे हैं। तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पे है, 3.5 घंटे लगे हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। और ये जलसे पे आने वाला जो सफ़र होता है वो वैसे ही एक रूहानी सफ़र होता है, और हम सब गाड़ी में नज़में सुनते आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहता है। सड़कें भरी हुई हैं, फ़िज़ा में एक उम्मीद की खुशबू है, इनके चेहरों पर खुशी, हाथों में सामान और दिलों में एक मंजिल की तलब है। जलसा सालाना वो रूहानी जगह है जहाँ इंसान अपने खुदा को पा सकता है, जहाँ हुजूर अनवर अय्यदाहुल्लाह ताला बिन हस्रिल अज़ीज़ की एक झलक, चाहे वो टीवी स्क्रीन के ज़रिए ही हो, एक क़ुव्वत बन जाती है। दूसरी तरफ खिदमत के लिए मुंतज़िर वो मेज़बान जो हर मेहमान की दिल से खिदमत करना चाहते हैं। और जैसे ही तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर दूर जब ये सारा सिलसिला नज़र आया, गुज़िश्ता कल भी और आज भी, तो आंसू भी रवां हो गए और खुदा ताला की हम्द भी रवां दवा हो जाती है कि अल्लाह ताला कितना कादिर क़य्यूम है। तो अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर फरमाए और हमारी हालतों को भी बेहतर और तक़वे के मेयार पे जैसे खलीफा वक्त की दुआएँ हैं उसके मुताबिक चलने की हमें तौफ़ीक अता फरमाए। ये जलसा कोई दुनियावी मकाम नहीं बल्कि एक सफ़र है, और जो इस सफ़र पर निकलता है वो अल्लाह ताला के कुर्ब की राह पर चल पड़ता है। Dear viewers, a bit earlier we spoke about the little children on the Jalsa Salana and how even the very little ones usually on the Saturday are with their fathers. Moving on with that topic, we have, just like yesterday, we have prepared a program for the entire family, also for the very little ones. This is what we are about to show you in a couple of moments. बिल्कुल ना साहब, एक वैसी चीज़ मैंने जिस पर मैंने गौर किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए जो एक वैरायटी है, उनके लिए जो चीज़ें मुयस्सर की गई हैं, उनकी तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह जलसे पर बढ़ रही है। अभी कल या परसों गालबन बुक स्टोर में जब हमने देखा था तो बच्चों के लिए एक पूरा एक सेक्शन तैयार किया गया है, उसमें गेमें हैं उनके लिए, जिससे जो उनका दीनी इल्म है वो भी बढ़ता है, कुतुब हैं, और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह MTA पे एक मखसूस और एक ख़ास प्रोग्राम है जो सिर्फ बच्चों के लिए है। तो उस हवाले से एक प्रोग्राम नाजरीन आपके लिए और आपके बच्चों के लिए तैयार किया गया, तो उस तरफ चलते हैं। जी, आज फिर हम इधर ही बाहर आप लोगों के लिए मैदान से हाज़िर हुए हैं। बच्चे वही हैं, वही टीम्स हैं। मौसम थोड़ा सा बदल गया है
آپ کو نظر آ رہا ہوگا کل کے مقابلوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ بچیوں نے لڑکوں کو بچوں کو ہرایا تھا۔ پہلا مقابلہ لڑکیوں کے حصے میں گیا تھا اور انعام ان کو ملا تھا بیہائنڈ دا سینز ایم ٹی اے کے ٹرک کے پیچھے دیکھنا، ایم ٹی اے میں بیہائنڈ دا سینز دیکھنا۔ اس مقابلے میں بھی آج کے دن بھی ایک انعام ہم نے رکھا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کون جیتتا ہے۔ لڑکوں نے اس دفعہ زیادہ اچھی تیاری کی ہے، سننے میں آیا ہے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی کل کی طرح اسی طرح شامل کرتے رہیں پروگرامز میں، اور آپ اپنے کاغذ قلم تیار رکھیں، پیپر پین لے آئیں۔ اتنی دیر میں ہم ڈاکٹر ببلو سے بات کرتے ہیں جو آج وقت پہ پہنچے ہیں اور کیمرے کے پیچھے کل کی طرح تیار کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پھر یہ بتائیے کہ کل کا آپ کا تجربہ کیسا رہا کیمرے کے ساتھ؟ جلسہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کل تو مجھے بہت مزہ آیا تھا۔ کل میں سارا جلسہ پھرا ہوں اور بہت بچگان سے ملا ہوں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ کہاں کہاں ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ کیمرہ چلانا سیکھا آپ نے؟ کچھ نئی آپ کو ٹیکنیکس آئی ہیں کیمرے کے ساتھ استعمال کرنے کی؟ جی مدبر بھائی، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کتنا ذہین ہوں نا، بہت اچھا کیمرہ مین بن گیا ہوں۔ میں نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے خود کل کچھ ایڈیٹنگ بھی کی ہے، اور کل کی کچھ اپنی جو سیر کرتے رہے ہیں وہ جلسہ سالانہ کی، اس کی کچھ ویڈیو بھی بنائی ہے اور وہ بھی ہمارے لیے لے کے آئے ہیں۔ ارے جلسہ سالانہ کا وقت ہو گیا، اور میں نے تو جلسہ بھی انجوائے کرنا ہے، اور پھر میری ڈیوٹی بھی تو ہے ایم ٹی اے پہ نا۔ یہ مینڈک کی وادی تو ایک پورا شہر بن چکی ہے۔ ہمارے دوست جو نظافت میں ڈیوٹی کرتے ہیں انہوں نے ہر جگہ ہمارے لیے انتظام کیا ہوا ہے۔ صبح صبح ادھر کے لوگ کٹھے ہی تیار ہوتے ہیں اور پھر وضو بھی کرتے ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی۔ بھائی آپ کی ادھر کون سی ڈیوٹی ہے؟ آج تک جلسہ سالانہ جرمنی پہ ایک پرنٹ ہوتا ہوا بینر لگ رہا ہے، اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے ڈیجیٹل بینر لگایا ہے، اور میرا کام یہ ہوگا کہ اس کو بینر کو چینج کرنا، مطلب کہ اگر حضور کا خطبہ آ رہا ہے تو اس پہ حضور کا خطبہ دکھانا بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اور اگر جب جلسے کا سیشن چل رہا ہوگا تو جلسے کا سیشن کا بینر دکھانا۔ اور بچگان ان کی طرح پورے جلسے پہ کئی لوگ ڈیوٹیز کرتے ہیں، لنگر میں، پارکنگ میں، رجسٹریشن میں، لہوائے احمدیت کی حفاظت پہ، یا آپ جیسے کئی بچگان جو جلسہ گاہ میں لوگوں کی پیاس بجھاتے ہیں اور پانی دیتے ہیں، اور پروفیسر بھولا ایم ٹی اے میں ایڈیٹنگ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جو بھائی ہیں حضور کی آواز اس پورے جلسہ گاہ کو سناتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیوں بھائی جان؟ کیونکہ ادھر حضرت مسیح علیہ السلام کے اتنے زیادہ مہمان آتے ہیں، وہ صرف جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر افراد تک جو ادھر جلسہ سننے آ رہا ہے حضور اقدس کی آواز کلیئرلی ٹھیک طرح سے وہ سن پائے۔ اور بچگان آپ کو پتا ہے میں تو بہت اچھا کیمرہ مین ہوں، لیکن اس دفعہ ایم ٹی اے کے کیمرہ مین نظر ہی نہیں آ رہے۔ ادھر تو کچھ ایسے ہی کیمرے کھڑے ہیں۔ جی بالکل، اس دفعہ 4 کیمرے ہیں جس پہ کیمرہ مین کھڑے ہیں، باقی بے شمار کیمرہ مین اور بھی ہیں، لیکن 7 کیمرے ایسے ہیں جو کہ پیچھے کنٹرول روم سے کنٹرولر کے ذریعے پہ کنٹرول ہو رہے ہیں۔ اچھا تو بچوں، یہ تو ابھی تھوڑی سی ڈیوٹیز تھی، ابھی تو کئی شعبہ جات باقی ہیں، لیکن میری ڈیوٹی شروع ہو چکی ہے، اس لیے میں واپس چلتا ہوں مدبر بھائی اور بچگان کے پاس۔ کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو۔ ناظرین، کل کی طرح آج کا پروگرام بھی ہم شروع کرتے ہیں مشاہدہ معائنہ سے۔ آپ لوگ بھی تیار ہیں؟ اپنے نام لکھ لیے آپ لوگوں نے کاغذوں پہ؟ تو اب آپ لوگوں کو 10 تصاویر دکھائی جائیں گی، ان 10 تصاویر کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، اس وقت تک نہیں لکھنا جب تک کہ آپ سے نہ کہا جائے۔ آپ لوگ بھی گھر میں چیٹنگ نہ کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا کہ نہ کریں،
اور کوشش کریں کہ ساری تصاویر آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح میموری میں محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد جب آپ کو کاؤنٹ ڈاؤن دیا جائے تو اس کے بعد لکھنا شروع کریں. تو اپنی توجہ سکرینز کی طرف رکھیں اور اب جو تصاویر ہیں وہ دکھائی جائیں گی. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھا. یہ 10 تصاویر تھیں. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی، آپ لوگوں نے گھر پہ بھی یاد کر لی ہوں گی. اب آپ کو کاؤنٹ ڈاؤن ملے گا اور پھر آپ لکھنا شروع کریں. 3 2 1 اور شروع. 60 سیکنڈ کا وقت ہے، 1 منٹ کا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس. ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا. آٹھ 7 6 5 4 3 2 1 اور ختم. رکھ لیں رکھ لیں رکھ لیں، اور نہیں لکھنا اور نہیں لکھنا. اوکے، ابھی وہ دوست آپ لوگوں سے کاغذ لے لیں گے. یہ دیکھ لیں کہ اگر کسی نے نام نہیں لکھا تو وہ نام لکھ لے. تو آپ لوگوں کے کتنے پوائنٹس بنے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے حساب لگایا جا رہا ہے. وہ لوگ کاؤنٹنگ کریں گے، اس وقت گن رہے ہیں آپ کے پوائنٹس. آخر میں ہم بتائیں گے، آپ لوگ اپنا حساب گھر پہ رکھ رہے ہوں گے خود، میرا خیال ہے. اب ہم چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف، اور پھر سب کے لیے موقع ہے کہ اس میں ہر سوال کا صحیح جواب دینے پر 50 پوائنٹس دونوں ٹیمز کو بیک وقت مل سکتے ہیں. تو جتنے زیادہ لوگ جو جس طرف زیادہ آپ لوگوں کے جھکاؤ ہوگا، جو زیادہ اے کی طرف ہوں گے تو پھر اے کاؤنٹ ہوگا، اگر آپ لوگ زیادہ بی کی طرف ہوں گے تو بی کاؤنٹ ہوگا آپ کا جواب. 3 سوال آپ کو ہم پڑھ کے سنائیں گے، اس کے لیے ہمیشہ آپ کے پاس 4 آپشنز ہوں گے، اے بی سی یا ڈی، اور آپ کو اپنے اپنے طور پہ سوچ کے بغیر مشورے کے اے بی یا سی یا ڈی جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کھڑا کرنا ہے. اے کا کارڈ ہے پیلے رنگ کا. اگر آپ کو لگے کہ بی صحیح جواب ہے تو آپ کو یہ والا کارڈ سبز رنگ کا کھڑا کرنا ہے، اٹھانا ہے، اور پھر ہم آپ کا وہ شمار کرتے رہیں گے، کاؤنٹ کریں گے. جس طرف زیادہ جھکاؤ ہوگا وہ آپ کی ٹیم کا جواب ہم شمار کریں گے. یہ ہے سی نیلے رنگ کا، اور آخر میں ہے یہ والے رنگ کا گلابی یا پنک جو ہے یہ ڈی ہے، آپ کو معلوم ہوگا. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ گیم آپ کو یاد ہوگی کیسے کھیلنی ہے. تو ہم پہلے سوال کے ساتھ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ جلسہ سالانہ کا آغاز کس نے کیا تھا؟ کس نے پہلا جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ کا کروایا تھا؟ کیا وہ حضرت خلیفہ اول مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا تھا؟ حضرت خلیفہ اول نے، پہلے خلیفہ نے؟ کیا یہ اے ہے؟ بی حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسرے خلیفہ تھے، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی؟ یا سی حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب، حضرت خلیفۃ المسیح الثالث تیسرے خلیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا تھا؟ یا ڈی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے؟ حضرت خلیفہ اول اے پہلے خلیفہ، حضرت خلیفہ ثانی بی دوسرے خلیفہ، سی حضرت خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ڈی؟ سوال ہے کہ جلسہ سالانہ کا آغاز کس نے کیا تھا؟ آپ لوگوں نے اپنا اپنا کارڈ چن لیا ہے؟ ریڈی؟ اوکے، پھر اب کھڑا کریں.
سارے ایک ساتھ. ڈی. اوکے, سب کا جواب ہے ڈی. اس بار بھی آپ کو پورے 50 پوائنٹس ملیں گے دونوں ٹیمز کو, کیونکہ ڈی جواب درست ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جلسہ سالانہ کا آغاز کیا تھا جماعت احمدیہ میں, اور قادیان بلایا تھا پہلی مرتبہ خود. اور اسی سے ہم دوسرے سوال پہ آتے ہیں. جرمنی میں تو کئی سالوں سے جلسہ سالانہ ہو رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ ہوا ہے. اب ہم پچھلے سال سے یہاں مینڈگ میں جلسہ سالانہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مینڈگ سے پہلے جو جلسہ ہوا تھا وہ کہاں پر ہوا تھا؟ جلسہ سالانہ جرمنی میں مینڈگ سے پہلے جو جلسہ ہوا تھا وہ کس جگہ پہ ہوا تھا؟ اے ناصر باغ گروس گیغو, بی مانہائم مائی مارکٹ, سی کارلسروہ, یا ڈی شٹوٹگارٹ. جو جلسہ سالانہ جرمنی مینڈگ سے پہلے جس جگہ پہ ہوا تھا وہ کون سی جگہ تھی؟ اے ناصر باغ, بی مانہائم, سی کارلسروہ, ڈی شٹوٹگارٹ. اوکے, اب آپ لوگ اپنا کارڈ کھڑا کر سکتے ہیں, کارڈ اوپر کر سکتے ہیں. اب تو مجھے ذرا گننا پڑے گا. اوکے, ابھی بھی ڈی زیادہ ہیں, زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں دونوں ٹیمز میں شٹوٹگارٹ میں ہوا تھا, اور یہ جواب بھی درست ہے. اس لیے آپ دونوں کو پھر 50 پوائنٹس مل جائیں گے, کیونکہ جواب آپ لوگوں کا درست ہے کہ پچھلا جلسہ سالانہ جرمنی جو مینڈگ سے پہلے ہوا تھا 2 سال پہلے, وہ شٹوٹگارٹ میں ہوا تھا. شٹوٹگارٹ شہر میں ہوا تھا, لیکن یہ سارے جگہیں ایسی ہیں, مانہائم بھی, ناصر باغ بھی, کارلسروہ بھی, جہاں پہ جلسہ سالانہ جرمنی کسی نہ کسی وقت میں منعقد ہوا تھا, کسی نہ کسی وقت میں وہاں پر بھی جلسہ سالانہ جرمنی ہوتا رہا ہے. ہمارے ججز ویسے دیکھ رہے ہیں کہ کون ادھر ادھر دیکھ تو نہیں رہے دوسروں کے کارڈز کی طرف. آپ کو اپنا اپنا فیصلہ خود کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ صحیح جواب جو آپ کو لگے آپ نے وہی جواب دینا ہے. تیسرا سوال اور آخری سوال ہے اس راؤنڈ کا کہ جلسہ سالانہ سال میں کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ جلسہ سالانہ سال میں کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ اے ہر مہینے میں 1 دفعہ, بی سال میں 1 دفعہ, سی 2 سال میں 1 دفعہ, یا ڈی جب بھی مہمان آ جائیں. اے مہینے میں 1 دفعہ, بی سال میں 1 دفعہ, سی 2 سال میں 1 دفعہ, یا ڈی جب بھی مہمان آ جائیں جلسہ سالانہ ہو جاتا ہے. اب جواب 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 اوکے, ایک دوست کا خیال ہے کہ 2 سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے, باقی سب کا خیال یہ ہے کہ ہر سال ہوتا ہے, سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے. اوکے, شکریہ آپ سب کا, جزاک اللہ. اس دفعہ بھی 50 پوائنٹس دونوں ٹیمز کو ملتے ہیں, اور یوں 150 پوائنٹس آپ لوگوں کے ہو گئے محفوظ. ناظرین, آپ بھی یقیناً سوالات کے جواب درست دے رہے ہوں گے, اور شاید ایک آدھ سوال آپ کے لیے مشکل ہو کیونکہ آپ شاید جرمنی میں نہ بیٹھے ہوں اور آپ کو شاید یاد نہ رہا ہو کہ مینڈگ سے پہلے جلسہ سالانہ کہاں ہوا تھا, لیکن اکثریت کو یاد ہوگا. اب ہم اپنے تیسرے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں, اور آپ کو یاد ہے کہ یہ ہے ترانے کا راؤنڈ, جہاں مل کر لڑکیوں کی ٹیم اور لڑکوں کی ٹیم الگ الگ ترانہ پڑھتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں ایک جج چاہیے ہوتے ہیں, اور آج بھی ہم اپنے جج کو بلاتے ہیں جو ہیں مرتضیٰ منان صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ السلام علیکم. جی مدبر بھائی, اچھا چل رہا ہے آپ کا پروگرام؟ ہمارا پروگرام اچھا چل رہا ہے, آپ کا جلسہ سالانہ بھی اچھا چل رہا ہے؟ ہاں جی اچھا جا رہا ہے. کچھ نہ کچھ میں سن رہا تھا, بڑی اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے. اس دفعہ بھی ہمیں ترانہ سننا ہے اور آپ کو جج کرنا ہے, لیکن کچھ یہ بتائیے گا, علم اور کھیل کی دنیا کے متعلق ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا اپنے ناظرین کو, اور ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے بھی اب دلچسپی ہے اس طرف, اور وہ بھی زیادہ مزید جاننا چاہیں گے کہ اس پروگرام میں کیا ہوگا. کچھ اسی طرح کا ہے جس طرح ہم یہاں کر رہے ہیں, یا ہمیں وہاں کیا دیکھنے کو ملے گا؟ بالکل مدبر بھائی, اسی طرح کا ہے پروگرام وہ, اور اس میں لیکن زیادہ راؤنڈز ہوں گے, اور اس میں مثال کے طور پر ایک راؤنڈ ہے, اس کا نام ہے حرکت میں برکت. تو حرکت میں برکت جو ایسا راؤنڈ ہے جہاں پہ ٹیمز ہیں, انہوں نے پش اپس کرنے ہوتے ہیں, بال کو اوپر رکھنا ہوتا ہے, سٹ اپس کرنے ہوتے ہیں, اس طرح کی ورزشی جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک راؤنڈ اندازہ لگانے کا بھی ہوتا ہے. اندازہ لگانے کا بھی مختلف راؤنڈز ہوتے ہیں ویسے تو. اس میں مثال کے طور پر ایک کپ کے اندر مختلف گوٹیاں ڈال کے
तो वो उसका अंदाज़ा लगाना होता है कि कितनी है इसमें, 100 हैं, 150 हैं, 120 हैं। तो जो करीब तरीन होते हैं, टीम जो करीब तरीन होती है, वो फिर उस राउंड के पॉइंट्स अपने हक़ में जो है वो ले जाती है। तो इस तरह के और भी मुख्तलिफ राउंड्स जो है ना वो हमने तैयार किए हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बहुत दिलचस्प है और यकीन हम सब तो देखेंगे ही, और हमारे घर वाले भी जो इस वक्त दूर मुख्तलिफ़ मुल्कों से देख रहे हैं वो भी दिलचस्पी रखते हैं देखने की। ज़ाहिर है आपने बताया था अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका के मुख्तलिफ़ ममालिक से भी लोग इसमें शामिल हुए हैं टीम्स। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त हमारा ताल्लुक़ ज़रा इस वक्त नज़्म तराने की तरफ है। आपको अल्लाह ताला ने मलिका भी दिया है और तजर्बा भी दिया है और बहुत से मौक़े भी खुदा के फज़ल से मिले हैं। कुछ इसके बारे में बताइएगा कि आप अगर इस वक्त ये 10 साल के बच्चे हैं या 11 साल के बच्चे हैं तो इनको क्या टिप्स दे सकते हैं? कल की तैयारी तो इनकी अच्छी थी माशाल्लाह। तो तराने में ये होता है कि आपने देखना है कि तराने में मैसेज क्या है, और ज़्यादातर जोश के साथ और जज्बा उसके अंदर होता है तराने के अंदर, क्योंकि सब मिल के पढ़ते हैं। तो ये भी बात मद्देनज़र रखनी चाहिए, ये भी बात सामने हो कि सब ने इकट्ठे मिल के पढ़ना है, और जो आवाज़ है वो भी मिलनी चाहिए, जोश जो है वो भी एक ही लेवल का होना चाहिए। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी तो वो नज़म में भी होती है, तराने में भी उसी तरह ज़रूरी होती है कि तलफ़्फ़ुज़ जो है वो ठीक हम अदा करें, पढ़ें। तो उसके लिए हम बड़ों से पूछ सकते हैं और आराब लगा सकते हैं उसमें अल्फाज में। और एक और अहम बात ये भी है कि जो मैसेज है उस तरह की ट्यून भी पढ़नी, उस तरह की ट्यून बनानी चाहिए और उस तरह अदायगी होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मद्देनज़र रखने चाहिए। तो जो इन्होंने कल काफ़ी हद तक अच्छे जो है वो अच्छी तरह अदा कर ली थी, अदायगी जो है अच्छी थी। तो आज भी देखते हैं कैसी होती है। उम्मीद है कि इस दफ़ा लड़कों को थोड़ा सा अपना होमवर्क ज़्यादा करना था। पिछली दफ़ा लड़कियों ने गोया मैदान मार लिया था, इस दफ़ा लड़के तैयारी करके आए होंगे और फिर हम लड़कों ही को पहले मौका देते हैं कि लड़के आगाज़ करें अपने तराने से, अपनी नज़म से, और उसके बाद लड़कियों की बारी होगी। 150 पॉइंट्स दोनों को मिल चुके हैं। क्विज़ के मुकाबले के ज़रिए दोनों टीम्स ने तीनों जवाब दुरुस्त दिए थे। मुशाहिदा मुआयना हम बिल्कुल आखिर में काउंट करते हैं और अब तराने का वक्त है लड़कों के। हम अहमदी बच्चे हैं, कुछ करके दिखा देंगे, शैतान की हुकूमत को दुनिया से मिटा देंगे। हम अहमदी बच्चे हैं, कुछ करके दिखा देंगे, शैतान की हुकूमत को दुनिया से मिटा देंगे। हर सिमत पुकारेंगे, दुनिया में नज़ीर आया, हर एक को जा कर पैगाम खुदा देंगे। हम अहमदी बच्चे हैं, कुछ करके दिखा देंगे, शैतान की हुकूमत को दुनिया से मिटा देंगे। कहती है गलत दुनिया, ईसा है भी जिंदा, बुरहान तवफ़ी की कुरान से बता देंगे। हम अहमदी बच्चे हैं, कुछ करके दिखा देंगे, शैतान की हुकूमत को दुनिया से मिटा देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बैठ जाएं वापस। अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, लेकिन कुछ ऐसा महसूस हुआ कि एक ही टोन में रहा है पूरा? हाँ जी, ज़ोलो नहीं था, सारा इकट्ठा पढ़ा, लेकिन अच्छा था। बस एक दो बातें नोट कर लें, अहमदी के बजाय अहमदी, ठीक है। हम अहमदी बच्चे हैं, और सिमत नहीं, सिमत को दुरुस्त कर लें समत। इसी तरह है ना मुदब्बिर भाई, हर समत, ठीक है। तो बाकी देखते हैं आगे होता है क्या। थोड़ा सा पैगाम खुदा देंगे। हाँ, पैगाम खुदा का पैगाम। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि लड़कियां किस तरह इस तराने का मुकाबला करती हैं और क्या इस दफ़ा आप लोग जीत पाएंगे कि नहीं। मेरा ख्याल है लड़कियों ने भी बहुत अच्छी तैयारी की है और वो नहीं चाहेंगी कि वो दूसरा मुकाबला हारें लड़कों से। तो अब आप लोगों की बारी है और देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अहमदी बच्चे हैं,
کچھ کر کے دکھا دیں گے، اسلام کو دنیا میں محبوب بنا دیں گے، محبوب بنا دیں گے۔ ہر سمت پکاریں گے، دنیا میں نذیر آیا، ہر ایک کو جا جا کر پیغام خدا دیں گے، پیغام خدا دیں گے۔ کہتی ہے غلط دنیا عیسیٰ ہے ابھی زندہ، قرآن توفیق کی قرآن سے بتا دیں گے، قرآن سے بتا دیں گے۔ نکلیں گے زمانے میں ہم شمع خدا لے کر، ظلمات مٹا دیں گے، نوروں سے بسا دیں گے، نوروں سے بسا دیں گے۔ اے شاد گما مت کر، کمزور نہیں ہے ہم، جب وقت پر اپنی جانیں بھی لڑا دیں گے، جانیں بھی لڑا دیں گے۔ ہم احمدی بچے ہیں، کچھ کر کے دکھا دیں گے، اسلام کو دنیا میں محبوب بنا دیں گے، محبوب بنا دیں گے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اس دفعہ بھی آپ لوگوں نے بہت اچھا پڑھا اور ہمیں بہت مزہ آیا سن کے۔ مرتضیٰ صاحب، آپ اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے؟ میں تو کچھ نہیں بتانا چاہوں گا نہیں بہت اچھا۔ اور اس دفعہ لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ ترانہ ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ ترانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکٹھے ایک چیز کو پیش کرنا، اسی طرح نا تو جو ہماری لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، انہوں نے اکثر جو تھی انہوں نے ساتھ نہیں پڑھ پائیں، اور اس لیے میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ہمارا یہ فیصلہ ہوا، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ کاٹے جائیں گے اور جو لڑکے ہیں ان کے نسبتاً زیادہ پوائنٹس ان کو ملیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی ججمنٹ ابھی تو ہمیں کرنی ہے، یہ تو ایک چیز ہے مل کے پڑھنے کا، باقی ساری چیزوں کا بھی اندازہ لگانا ہے۔ لیکن مرزا صاحب میرا خیال ہے کچھ انٹریز بھی آئی ہیں ہمارے پاس انٹریز آئی ہیں جی بالکل، وہ سن لیتے ہیں۔ ہمیں ظاہر ہے آپ لوگ دنیا بھر سے بھیجتے رہتے ہیں نظمیں، ہم پہلے آپ کی نظمیں سنتے ہیں، اس کے دوران ہم تھوڑی آپس میں بات بھی ہمیں کرنی ہے کہ کس کو کتنے نمبرز ہم دے پائیں گے اس دفعہ، اور پھر آپ کو فائنل رزلٹس سناتے ہیں۔ کبھی نصرت نہیں ملتی ڈرے مردوں سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا، دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینا دل برمانے دو۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے پیغامات کا، آپ لوگوں کی ویڈیوز کا، آپ لوگوں کی نظموں اور ترانوں کا بھی، اس کو بھی ہمیں سن کے بہت مزہ آتا ہے، اور جتنا بھی ہم دنیا بھر سے چہرے دیکھتے ہیں اور دنیا بھر سے آوازیں سنتے ہیں، ہمیں ہمیشہ ایم ٹی اے کی رونق اس سے بڑھتی ہے اور ہماری ٹرانسمیشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب، ہم میرا خیال ہے اب فائنل ریزلٹس اناؤنس کرنے کی طرف آ رہے ہیں، اور بہت مشکل فیصلہ تھا اس وقت، اور اگر آپ ریزلٹس دیکھیں گے اور پوائنٹس جب ابھی آپ کو میں سناؤں گا تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ صورتحال کتنی مشکل ہے اور کتنا قریب قریب نیک اینڈ نیک جس کو کہتے ہیں اس طرح کا مقابلہ ہوا ہے۔ کوئز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، دونوں نے یعنی 150 پوائنٹس آپ دونوں کو ملے تھے، 150 پوائنٹس ملے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو مشاہدہ معائنہ کا مقابلہ ہوا تھا اس میں دونوں ٹیمز کے کل ملا کے جو نمبرز بنتے ہیں وہ بھی برابر ہیں، 106 اور 106، یعنی 256 ٹوٹل، 256 دونوں ٹیمز کے برابر۔ اور اب آخری فیصلہ مرتضیٰ صاحب کے کندھوں پر تھا کہ وہ کس کو جتاتے ہیں اور کس کو ہراتے ہیں اس دفعہ کے راؤنڈ میں، ترانے میں، کیونکہ ترانے سے ہی فیصلہ ہونا ہے۔ دونوں ٹیمز کے پوائنٹس برابر تھے، بعد میں انہوں نے میرا گلا پکڑنا، اس لیے آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا بھی فیصلہ تھا اس کے اندر، دونوں نے
مل کے فیصلہ ہم دونوں نے مل کے فیصلہ کیا ہے، اور فیصلہ یوں ہے کہ پہلے پڑھنے والے تھے لڑکے، پچھلی دفعہ انہیں ملے تھے 60 پوائنٹس اپنے ترانے کے، اس دفعہ ان کو ملے ہیں 70 پوائنٹس اپنے ترانے کے۔ لڑکوں نے محنت کی تھی، وہ نظر آئی ہمیں، 70 پوائنٹس ان کو ملے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کو 70 پوائنٹس ملے یا اس سے زیادہ یا اس سے کم۔ تو آپ لوگوں کے پوائنٹس بنتے ہیں اس دفعہ 60 پوائنٹس، اور اس طرح یہ مقابلہ لڑکے جیتے ہیں، اور اس دفعہ کا جو انعام ہے وہ بھی لڑکوں کو ملے گا۔ اس کی وجہ مرتضیٰ صاحب نے بتائی بھی تھی ترانے میں کہ لڑکیوں کی طرف سے وہ جوش ہمیں نہیں نظر آیا، اور اتنا زیادہ آپ لوگوں نے مل کے نہیں پڑھا اس دفعہ جس طرح پچھلی دفعہ پڑھا تھا، اور اس وجہ سے لڑکے سب مل کے اچھی طرح پڑھ پائے، اور یہ مقابلہ آپ کے حصے میں آیا ہے۔ اس دفعہ جو ہم لوگوں نے انعام رکھا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ کوپونز ملیں گے، یعنی آپ بازار جا سکتے ہیں، اور بازار میں چاہیں تو آپ لوگ مرتضیٰ صاحب کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں یا مجھے بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب تو جائیں گے ہی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی مبارک ہو، آپ بھی بازار جائیں گے اب۔ جی مدبر بھائی، مجھے تو بازار میں بہت مزہ آتا ہے، اور میں بچوں کے ساتھ تو ضرور جاؤں گا۔ تو آپ کو تو کچھ نہ کر کے بھی کچھ مل گیا، لیکن مرتضیٰ صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ علم اور کھیل کی دنیا کے لیے ہمیں تیاری شروع کرنی ہے اب۔ جی میں تو ہر دن تیاری کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ لگا ہے کہ پوری دنیا میں بچے اس پروگرام کی تیاری کر رہے ہیں، اور بچگان کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ یہ جو آپ نے بچوں سے سیکھا ہے وہ مجھے بھی بتا دیں، جلسہ ختم ہوتا ہے تو ہم اپنی تیاری شروع کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے ٹرانسمیشن کی طرف۔ مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، دوبارہ ہماری ججمنٹ میں مدد کی آپ نے، اور بچوں کے ساتھ بھی آپ نے وقت بتایا، ان کو بھی مزہ آیا۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بہت اچھی تیاری کی، مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ کھیل کے، اور بہت دیر آپ ہمارے ساتھ شامل رہے اس پروگرام میں۔ اب ہم چلتے ہیں جلسے کی ٹرانسمیشن کی طرف آگے، اور دیکھتے ہیں کہ ہماری نشریات میں آگے کیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ Jazakallah Mudabbir, you were there, now you're here. Just to let our viewers know, the session, Bachon Ki Dunya session with our children was pre-recorded, otherwise Mudabbir needed to be very quick to change, and he is quick but not that quick. And Mudabbir, I have to say you were very kind with the questions. How was the experience in general? بہت مزہ آتا ہے بچوں کے ساتھ، تو ہمیشہ ہی پروگرام میں اچھا لگتا ہے، ان کے ساتھ کچھ باتیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں بچوں سے، اور وہ بھی بہت صبر کر رہے تھے، کافی سردی تھی باہر، آئی ہیو ٹو سے، اور سوال واقعی تھوڑے سے آسان تھے، اور جج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کتنے مشکل سوال رکھیں، یہ نہ ہو کہ بالکل جواب نہ دے پائیں اور غلط جواب ہوں، تو تھوڑے سے آسان رکھے تھے سوال، لیکن میرا خیال ہے ہم نے زیادہ چیلنج نہیں کیا ان کو سوالات کے ساتھ۔ But still, I thought it was very light-hearted, also with Murtaza Manan Sahib, who complimented, you as judge as well. So I think it was entertaining, and I really, and we certainly hope that children, you watching at home, could take away insights and yeah, more new information with you. Now, from children to families, our families all around the world watching, we have received new messages. Mudabbir, would you like to share a few messages with our viewers? ضرور پوری دنیا سے اس بار بھی ہمیں پیغام موصول ہو رہے ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے ٹورانٹو کینیڈا سے، اس کو شامل کرتے ہیں۔ جلسہ سالانہ مبارک، یہ زینب راجپوت صاحبہ ٹورانٹو کینیڈا سے لکھ رہی ہیں۔ ہندوستان سے پھر ایک پیغام ہے، ہمیں جب بھی ہم پیش کریں ہندوستان سے ضرور ایک میسج ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشاد کنور کیرلا انڈیا سے جلسہ سالانہ جرمنی کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور ایک بہت اہم پیغام تھا، ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اہم کیوں ہے۔ وہ ہے امریکہ سے، اور اس میں ایک بہت ضروری تصویر ہے، کیونکہ ناصر اور فرحاد صاحب پہ کڑی نظر رکھی ہوئی ہے ہمارے دیکھنے والوں نے۔ یہ ٹرانسمیشن جلسہ سالانہ جرمنی کی مبارکباد دے رہی ہیں، مسز عتیق صاحبہ ہیں۔ ریان اور حسن یو ایس اے سے فرحاد اور ناصر کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی غلطی نہ کریں اس دفعہ۔ پھر قرۃ العین مریم صاحبہ ہیں، ان کا پیغام ہے جلسہ سالانہ جرمنی بہت بہت مبارک ہو۔ آج حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا خطاب سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ظاہر کل کا پیغام ہے جو آج کی ٹرانسمیشن میں شامل ہو رہا ہے، یہ بھی ہندوستان سے ہم نے پیغام شامل کیا ہے۔ بہت اچھے پیغامات، بہت اچھے الفاظ میں پیغامات مل رہے ہیں، لیکن نعمان اگر آپ یہ بتائیں کہ اپنے جذبات کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں ان ون ورڈ، تو وہ کیا ہوگا؟
You asked me about one word. When I think of Jalsa Salana, which comes to my mind, I would say it has to be spirituality. Spirituality. How about you? मेरा ख्याल है कि बरकत. मेरा ख्याल है मैं बरकत कहूँगा. Barakat. So blessings and spirituality. These are our words. Let's say which word the participants of the Jalsa Salana connected with this divine convention. Can you describe your feeling in one word when Hazur mentioned Jalsa Germany in his Friday sermon? Highly emotional. Speechless. Touched. I was very touched. Amazing. Flabbergasted. I felt like Hazur is here. Big point. Recognition. I feel blessed. Awesome. I felt his absence. This is our message to the whole world. Love for all, hatred for none. Ìfẹ́ fún gbogbo àgbáyé, kò sì sí ìkórìíra fún ẹnìkankan. Amour pour tous, haine pour personne. Liebe für alle, Hass für keinen. حب للجميع ولا كراهية لأحد. Níní fẹ́ fún gbogbo ènìyàn láìsí ìkórìíra fẹ́nikẹ́ni. دشوری پر دیجیز ورے کے پر اسکند. محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں. جو سکم عمر زنیکم. جماعتی پروگراموں میں نظمیں ایک خاص روحانی ماحول پیدا کرتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کلاموں کو ہمیشہ یاد رکھیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری بہنیں شروع کیا ہوا شعر مکمل کر سکتی ہیں. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمہ ہے. قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے. اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا. پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا. Viewers, we are receiving a lot of lovely, wonderful and emotional messages. So please see this as a kind reminder to keep these messages coming in. You can do that via our social media channels. You have seen it just now. Jalsa Connect is the handle to look for on Facebook, Twitter, or X and Instagram. Or make sure to download the MTAI app. You can download the app in the known app stores or via the QR code. Just scan the QR code or download the app and send us in your text messages and video messages. Now, Mudabbir, the fourth session and the first session of today is about to commence, right? बिल्कुल. चौथा जो सेशन है वो आगाज़ होने वाला है और मेरा ख्याल है कि फरहाद इस वक्त पहुंच चुके होंगे वहाँ पर मेन पंडाल में. शायद वो भी फ्लैबरगैस्टेड हों क्योंकि ये नया लफ्ज़ है जो मैं साथ लेके जाऊँगा. एंड ही इज़ मेकिंग a challenge to you now for using your thesaurus. Right. माशाल्लाह. तो आप भी अपना thesaurus इस्तेमाल करें. फरहाद, फ्लैबरगैस्टेड हैं आप, मबहूत हैं कि क्या कैफियत है आपकी इस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह मुदब्बिर साहब, अभी हम हॉल में हैं. मेरे ख्याल से पिछले 2 दिनों से तो हम दोस्तों को बाहर का जो एक माहौल है वो दिखा रहे हैं. लेकिन मुदब्बिर साहब, एक नई चीज़ जिसका आगाज़ इस साल पहली बार हमारे जलसे के मौके पर यहाँ पर हुआ है वो ये है कि मेरे ख्याल से अक्सर जब दोस्त देखते हैं स्टेज का जो बैकग्राउंड है नहायत ही खूबसूरत लगता है. मुझे याद है भी चंद माह पहले यूके के जलसे में ख़ुद भी हैरान था कि बार बार बैनर जो है वो क्यों चेंज हो रहा है. तो बाद में किसी ने बताया कि ये बैनर नहीं, तो ये एक स्क्रीन है. तो बहरहाल ये स्क्रीन एक बहुत बड़ी स्क्रीन है जो छोटी छोटी स्क्रीनों के साथ जोड़ी गई है. और अगर हम पीछे से देखें तो हमें ये नज़र आता है. और यहाँ पर अभी इंतज़ामिया ने बताया है कि कुल 12 स्क्रीनें, यानी लजना की जो मार्की है और मर्द हजरात की जो मार्की, इन्हें मिलाकर तकरीबन 12 स्क्रीनें हैं. और अक्सरियत जो है वो यहाँ से, इस मेज़ से, ये जो एक डिवाइस मेरे आगे यहाँ से कंट्रोल की जाती है. तो नाज़रीन आगे चलते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्क्रीन को तब्दील किया जा सकता है जब भी हम चाहते हैं. और ये स्क्रीन आपको नज़र आएगी और ये है हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल पीछे. Dear viewers, Farhad Sahib has just shown you the screens inside this hall. He has told you that for the first time on a Germany Jalsa, we also get to have a screen as the backdrop of the stage. But now I am in a department who actually is even more important than the image that you see. Because obviously this is television, so you want to see everything that happens in the Jalsa Salana. But I think what is more important is that you hear whatever is happening here. And in a couple of moments, inshallah,
the first session of today will start. We have many interesting speeches again. Everything is, being made ready for the session to begin. But as I said, the department that is might even be more important than the video, the screens and everything else that you see is the audio, because even if, God willing, this will never happen, but if something happened to the image, you would still be able to hear all of the proceedings of the Jalsa. So, dear viewers, let's see and hear how the the first session of today inside the main hall now begins.